حضور علیہ السلام شہنشاہ کونین ہیں، تاجدار دو عالم ہیں، دو عالموں کے سردار ہیں، لیکن پھر بھی حضور اپنی زندگی سادہ بسر کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام زاہدانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ تاریخ نبوت کے اندر کوئی ایسی مثال ہی نہیں ملتی کہ جس نے حضور جیسی زاہدانہ اور حضور جیسی سادہ زندگی بسر کی ہو۔ اتنی سادہ زندگی محبوب خدا جیا کرتے تھے، اتنی سادہ زندگی حضور گزارا کرتے تھے۔ خوراک و پوشاک، رہن سہن، سامان و مکان اور بات چیت، چال چلن، غرض کے حضور کی حیات تجربہ کے ہر غوشے کے اندر زہد ہوا کرتا تھا، پرہیزگاری ہوا کرتی تھی، تقوی ہوا کرتا تھا اور سادگی ہوا کرتی تھی۔ اتنی سادہ زندگی حضور گزارا کرتے تھے، اور دنیا سے بے رغبتی کا تو یہ عالم تھا کہ لذتیں اور نعمتیں یہ خواہش رکھا کرتی تھی کہ کاش کہ محمد عربی ہمیں اپنا لے۔ حضور کی زندگی کے اندر کوئی ایسا لمحہ بھی آ جائے کہ جس کے اندر حضور ہمیں اپنا لے۔ یہ نعمتیں اور لذتیں یہ خواہش رکھا کرتی تھی، تمنائیں رکھا کرتی تھی، اور کیوں نہ تمنائیں رکھیں۔ حضور کو رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی اتنا حسین تھا کہ جو ایک مرتبہ محمد عربی کو دیکھتا تو وہ حضور کا عاشق ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور چاند چمک دھمک رہا تھا، روشن تھا، اس کی روشنی سے ہم چیزوں کو بآسانی دیکھ رہے تھے، اتنا روشن تھا اور اتنا چمک دھمک رہا تھا چاند۔ لیکن میرے سامنے جو ذات موجود تھی وہ محمد عربی محبوب خدا کی ذات موجود تھی، اور پھر حضور کا چہرہ بھی چمک دھمک والا تھا، حضور کا چہرہ بھی منور تھا۔ تو میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، اور پھر سوچتا کہ حضور کا چہرہ زیادہ منور ہے یا پھر چاند کی چاندنی زیادہ منور ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا، اور پھر میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ چاند کی چمک دھمک تو ہے، چاند روشن ہے، لیکن جیسا منور چہرہ محبوب خدا کا ہے ایسی چمک دھمک تو چاند کے اندر بھی نہیں ہے۔ اتنی چاندنی اور اتنی روشنی تھی حضور کے چہرے انور پر، لیکن پھر بھی حضور نے اپنی زندگی سادہ گزاری ہے، زاہدانہ گزاری ہے۔ حضور کا لباس تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ اس کے اندر پیوند ہوا کرتے تھے، اتنی سادہ زندگی حضور نے گزاری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی زندگی کے اندر کبھی بھی لگاتار 3 دن ایسے نہیں آئے کہ جس میں حضور نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ مہینوں گزر جایا کرتے تھے، کاشانہ نبوت کے اندر حضور کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضور کے گھر والے پانی اور کھجور پر بسر کیا کرتے تھے، ایسے ہی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے حضور کے گھر والے۔ آج ہمارا کیا عالم ہے کہ ہمیں جب تک چیزوں کے اندر لذت محسوس نہ ہو، ایک مزہ نہ آئے، تب تک کہ ہمیں تشنگی پوری ہی نہیں ہوتی۔ ہماری جو دل کی تشنگی ہے تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک ہمیں چیزوں کے اندر لذت محسوس نہ ہو۔ یار حضور بھی تو زندگی گزارا کرتے تھے، حضور کے پاس کیا کچھ نہ تھا۔ حضرت عائشہ اسی کے آگے فرماتی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب خدا محمد عربی کو فرمایا ہے کہ میں محبوب اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں، مکے کے جتنے بھی پہاڑ ہیں سب پہاڑوں کو ہم سونا بنا دیں، اور پھر وہ آپ کے ساتھ چلیں، اور آپ جب چاہیں انہیں خرچ کر لیں اور اپنے اوپر ان کو خرچ کریں، جب چاہیں انہیں خرچ کر لیں۔ لیکن پھر بھی محمد عربی نے اپنی سادہ زندگی گزاری۔ حضور نے جواب کیا دیا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے عرض کی مولا میں تو اپنی زندگی ایسی گزارنا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ کیوں کہ جس دن میں کھانا کھاؤں تو اس دن تیری تعریف کروں، تیری حمد کروں، اور جس دن بھوکا رہوں تو اس دن دعاؤں میں مشغول رہوں، اور میرے آنکھوں کے اندر آنسو ٹپک رہے ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں، اور میں تیری عبادت کے اندر مشغول ہو جاؤں۔ لیکن آج ہمارا کیا عالم ہے؟ ہمیں اگر کوئی شخص لذتیں دے بلکہ دینا تو کیا، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں لذتیں ملیں، اور ہم تمنائیں کرتے ہیں کہ ہمیں خواہشات اور ہماری تمنائیں یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں لذتیں ملیں۔ اور حضور کو لذتیں ملا کرتی تھی لیکن حضور چھوڑ دیا کرتے تھے، اتنی سادہ زندگی حضور گزارا کرتے تھے۔ تو اپنی زندگی کے اندر حضور کی جو سیرت ہے اسے لے کر آئیں، حضور جیسی زندگی گزارا کرتے تھے ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں،
اور حضور کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور روزانہ ہی کسی نہ کسی زوجہ کے پاس جایا کرتے تھے اور پھر میرے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ جب میرے پاس آتے تو پھر حضور ٹاٹ پر آرام فرمایا کرتے تھے، اور وہ ٹاٹ کو میں 2 تے لگایا کرتی تھی اور پھر حضور اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضور میرے پاس تشریف لائے تو میں نے اس ٹاٹ کو 4 تے کر دیا اور پھر اس کو بچھا دیا اور حضور نے اس پر آرام فرمایا۔ حضور نے پوری رات اس ٹاٹ پر آرام فرمایا اور صبح کو مجھے بلایا اور فرمایا کہ اے حفصہ، پہلے تو آپ اس ٹاٹ کو جب بچھایا کرتی تھی تو 2 تے ڈبل ٹے لگایا کرتی تھی، لیکن آج آپ نے اس کو 4 تے لگایا ہے۔ ایسا نہ کیا کریں، کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کی نرمی ہو اور پھر میری تہجد کی نماز کے اندر کوئی خلل پیدا ہو جائے۔ یار حضور کیا کچھ نہ تھا حضور کے پاس، حضور کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تھی، حضور عبادت کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن پھر بھی کیا عالم ہے کہ بستر کے اندر نرمی نہیں چاہتے کہ حضور اپنی زندگی کے اندر ایسی نرمی بھی نہیں لایا کرتے تھے کہ جو نرمی حضور کی عبادت کے اندر کوئی خلل پیدا کر دے۔ لیکن آج ہم کیا ہیں؟ آج ہم حضور کے زندگی کے اوپر عمل کرتے ہیں، کس قدر کرتے ہیں؟ ہم اپنے اندر خود ہی دیکھیں، غور تو کریں، ہمارا نفس ہمیں کس چیز کی طرف مائل کر رہا ہے، کس چیز کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہم تو اس بات کا انتظام کرتے ہیں، اس کا بڑا انتظام کرتے ہیں کہ ہم نرمی کے ساتھ اور ایک پرسکون نیند کریں،